قیامت کے دن نور کے منبروں پر رب ذل جلال کے داہنی جانب بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ انصاف کرتے ہیں تین چیزوں میں، اگر وہ حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، تو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، انہیں بھی داہنی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا منبر عطا کیا جائے گا. اگر وہ شوہر ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، انہیں بھی داہنی طرف اللہ کے نور کا منبر عطا کیا جائے گا. اور اگر وہ کسی رعایا کسی کوئی ذمہ دار ہیں، مدیر بنائے گئے، مدیر بنائے گئے، ڈائریکٹر بنائے گئے، کچھ بھی بنائے گئے، تو وہ اپنے کے اوپر ظلم کرنا شروع کرتے ہیں. ان کے پتے کاٹنا، ان کے تنخواہیں کاٹنا، ان کے عیب پکڑنا، پکڑ کے بڑے بڑے لوگوں تک پہنچانا، قبیلوں تک پہنچانا. یعنی جو بھی کسی کا مالک بنایا گیا، اگر وہ انصاف نہیں کرے گا تو یقیناً اس کا جہنم ہوگا. لیکن اگر وہ انصاف سے کام لے گا تو اللہ کے داہنے طرف اللہ تعالیٰ اسے نور کا منبر عطا فرمائے گا. یہ حق ہے. تو اپنے بیویوں کے اوپر انصاف کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن نور کا وہ منبر عطا فرمائے گا. میرے عزیز، اسی طرح سے شوہر اگر بخیل ہے، پورا خرچہ نہیں دیتا ہے، تو میری ماں بہنوں سن لو، تمہارا حق کیا ہے تمہارے شوہروں کے اوپر. اگر بخیل ہے، نہیں دیتا ہے، تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضرورت کے مطابق اپنے شوہر کی جائیداد، مال، بینک، پیسے، تجوری میں سے بغیر شوہر کی اجازت کے اپنا خرچ وہ لے سکتی ہے اور اپنے بال بچوں کا خرچ لے سکتی ہے. دلیل اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میرا شوہر بڑا بخیل ہے، میرے پیسے نہیں دیتا، میرے بال بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا خودی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، رواہ البخاری. بخاری کی روایت. آپ نے فرمایا اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے جتنا تمہیں ضرورت ہے بھلائی کے ساتھ لے لیا کرو، چوری کر لیا کرو، جائز ہے، چوری کر لیا کرو. یہ بھی لکھو خطوں میں، نہیں لکھنا لٹ جاؤ گے. اللہ کی رسول لکھنا نہیں، لٹ جاؤ گے. میں تو سمجھتا ہوں لٹ جاؤ گے، ایک سے ایک بہانے کر کے اڑائیں گے. اسی طرح شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بیوی کے لیے گھر بنائے، اسے رہنے کے لیے جگہ دے، اس کی عزت و آبرو، اس کے پردے کا انتظام کرے اور پردے کے ساتھ اس کو رکھے، پردے کے ساتھ اس کو باہر لے جائے، پردے کے ساتھ اس کو گھر میں رکھے. اپنے بھائیوں سے اختلاط اپنی بیوی کا نہ کروائے، یعنی دیور منع کر دے بالغ بھائیوں کو کہ میری بیوی کے پاس جانا تمہارے لیے حرام ہے. اور بیوی کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ اگر ایسے لوگ اس کے گھر میں آتے ہیں تو اپنے چہرے کو چھپا لے، اپنے چہرے کو چھپا لے. وہ خود سمجھ جائے گا کہ میری بھاوج مجھ سے پردہ کر رہی ہے. کوئی باغیرت ہوگا تو آئندہ کے لیے ادھر رخ بھی نہیں کرے گا، کوئی بے حیا ہوگا تو جائے گا. اگر بھاوج نے اپنا منہ چھپا لیا، کون جائے گا اس کے سامنے دوبارہ؟ اس لیے اگر تم ڈرپوک ہو، اسلام کی تعلیم پر نہیں عمل کر پاتے ہو، تو اپنی بیوی کو نصیحت کرو. اور ہم تو بڑے جری ہیں بیوی کو لوگوں کی نظروں میں دشمن بنانے میں، بڑے جری ہیں. اپنے سے نہیں ہو پاتا تو ہی کر دے، تو کہہ دے، تو فلانے کو دے. خود نہیں کہتے، خود میاں مٹھو بنے ہوئے سب میں ہنسی بھائیوں میں رہتے ہیں، بیوی کو دشمن بنا کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. کوئی بات نہیں. اگر اسلام کی بات ہے اتنے ڈرپوک ہو اور اسلام کو نہیں نافذ کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں نافذ کرو. اپنے ماں اور باپ کو بتلاؤ کہ یہ حرام ہے. بیوی بھی گنہگار ہوتی ہے، شوہر بھی گنہگار ہوتا ہے، اور وہ دیکھنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحم الموت، دیور جو ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے، اس سے بچو. آئی سمجھ میں نہیں؟ یہ دوسری بیماری ہے سوسائٹی کی، ڈرو مت. ٹھیک ہے مائیں کہیں گی ارے اپنے بھائیوں پہ شک کر رہا ہے، ان کو بولو ہم شک نہیں کر رہے، ہم اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ رسول کی تعلیم کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم گنہگار نہیں بننا چاہتے صبح شام کہ ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی جائیں. نہ ہم اپنے بھائی کو جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اپنی بیوی کو جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں. اس لیے پردے کا فوراً انتظام کرو اور بالکل بائیکاٹ، خلاص جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ سے توبہ کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے معاشرے میں قائم کریں گے. انشاءاللہ وعدہ ہے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، انشاءاللہ ہمیں اللہ توفیق دے گا تو ہم قائم کریں گے انشاءاللہ. اس لیے یہ بہت ضروری کینسر ہے، یہ سماج اور سوسائٹی کا کینسر ہے، فتنہ و فساد ہے یہ. اس لیے اس کو روکو.
بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے اور میرے عزیز اس تعلق سے اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ شوہر کے لیے، شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بیوی کے بسترے کا حق ادا کرے، یعنی اس کے ساتھ سوئے، ایک ہی بسترے میں سوئے، ایک ہی بیڈ روم میں رہیں، ہم بستری کریں، جمع کریں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اللہ جتنی بھی آپ کو طاقت و قوت ہے ان کے ساتھ رہیں، لیکن اتنا ضرور ہو کہ عورت کی خواہش پوری ہو جایا کرے، سب عورت کی خواہش پوری ہو جایا کرے، اتنا کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے تاکہ وہ عورت برائی کی راہوں پہ نہ گامزن ہو، تم سے وہ پیاس محسوس کرتے ہوئے کہیں غلط راہوں پہ چلی جائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ اس لیے اور تمہارا حق، بیوی کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کو آخری وقت تک مکمل کوآپریٹ کرتے ہوئے اس کو سکون اور اطمینان دو تاکہ وہ غلط راہوں سے محفوظ رہے۔ یہ بسترے کا حق ہے، اگر وہ غلط لائن پہ چلی گئی تو پھر یاد رکھو وہ اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئے گی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک آواز سنی، ایک عورت گھر میں بیٹھ کر کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزح من هذا السری جوانبہ، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو آج چارپائی کے چاروں کونے اللہ کی قسم ہلتے، یعنی میں برائی میں ملوث ہوتی۔ حضرت عمر نے کہا کون عورت ہے؟ صبح پتہ لگائے گا، اس کا شوہر بارڈر پہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا اور کہا، حکم دیا کہ 4 یا 6 مہینے تک کوئی شخص باہر نہیں رہ سکتا ہے، وہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور اس کو تسکین دے، اس کو سکون میں، پھر وہ بارڈر پہ جائے گا۔ اس طرح سے مقرر کیا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ اسی لیے شوہر کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھے لباس پہنے، خوشبو اپنے بیوی کے پاس جائے تو خوشبو استعمال کرے، اپنے بیوی کے حسین اور خوبصورت شکل میں جائے اور وہاں جا کر کے جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی سج سنور کے تمہارے سامنے آئے، اسی طرح عورتیں بھی یہ خواہش کرتی ہیں کہ میرا شوہر بھی سج سنور کر کے خوشبو اور میں بسا ہوا میرے کمرے میں آئے، وہ سب پسند کرتے۔ اور حسن اور خوبصورتی کا ہمارے ہاں جو مفہوم سمجھا گیا ہے کہ جا کر کے حلاق کے ہاں سیلون میں باقاعدہ داڑھی موچ صفا چٹ کرواتے ہیں اور باقاعدہ لیڈیز جیسا منہ بنا کے بیوی کے پاس جانتے یہی حسن ہے۔ یہ حسن نہیں ہے، یہ لعنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لعنت ہے۔ رات کو بچے کو پتہ ہی نہیں چلتا یا مما کا گال ہے یا ببا کا، اب وہ بیچارہ ادھر بھی ٹٹولتا ادھر بھی ٹٹولتا، دودھ اس کو دونوں طرف نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس کا۔ مرد بنو مرد، بگڑے زنخوں کی شکلیں نہ بناؤ۔ ایک جانور بھی معلوم ہے، مرغا جس کو چوٹیاں ہوتی ہیں، مرغیوں کے بیچ میں کیسا فخر سے چلتا ہے، سینہ تان کے، وہ باقاعدہ پھڑپھڑاتا ہے، مرغیاں اس کے چاروں طرف کوکو کرتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی یہ مردوں کی ہے، مردوں کی نشانی ہے، داڑھی موچ صفا چٹ، پتہ ہی نہیں چلا کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے۔ حرام ہے اللہ کی قسم، تم اللہ کے نبی سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں ہو سکتے۔ ہمارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اتنے خوبصورت تھے کہ عورتیں عاجز ہیں ایسا حسین اور خوبصورت بچہ جننے سے۔ ہمارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ داڑھی تھی۔ آج ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہی کی امت کے لوگ ہیں، اور یہ نور کو صبح شام کھلاتے ہیں صاف، اور جو بڈھے ہیں چمڑے اٹھا کے اسطورے مرواتے ہیں۔ اللہ کی قسم، حد ہو گئی اللہ کی، حرام ہے اللہ کی قسم۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، مسلمانوں، تمہارے اسلام کی نشانی ہے، یہ شعار ہے اسلام کا، اس کو نافذ کرو۔ یہودیوں، نصرانیوں، غیر مسلموں کی شکلیں صورتیں نہ بناؤ، اسلام جیسی شکلوں صورتیں بناؤ۔ عورتوں کو ان داڑھیوں سے لذت ملتی ہے، بے داڑھی کے ساتھ کوئی مزہ نہیں۔ عورتیں لذت محسوس کرتی ہیں داڑھی والوں کے ساتھ، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی مرد کے پاس سوئی ہوں، انہیں پتہ نہیں چلتا یہ لڑکی سوئی ہے، لڑکا سویا ہے، یہ کس کے ساتھ سوئی ہے، اس لیے حرام۔ اور ایسی عورتیں جو سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ کہیں کہ ہمیں بے داڑھی پسند ہے، ایسی عورتوں سے شادی بھی مت کرو، ایسی عورتوں سے شادی، جاؤ ڈھونڈو بے داڑھی والا۔ اس لیے نوجوانوں، تم یہ ڈرتے ہو کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے تو ہماری شادی نہیں ہوگی، یہاں لولے لنگڑوں کی بھینسوں تک کی شادی ہو جاتی ہے، اور تم تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہینڈسم ہو، کما رہے ہو، روزی روزگار لگا ہوا، تمہیں تو ہزاروں پوچھنے والے ہیں۔ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اللہ دینے والا ہے، ایک نہیں 10 دے گا اللہ۔ تم اللہ کے راہ پہ عمل بھی تو کرو، اللہ کے نبی جیسی شکل و صورت بناؤ، صحابہ جیسی شکل و صورت بناؤ۔
اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہیں جیسی حسین سے حسین لڑکی طلب کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن اگر نبی کی سنتیں مٹا کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے تو پھر ملے گی کوئی وہی ادھر ادھر نظارے بازی کرنے والی، اللہ نہ کرے ایسی میں ملے۔ اس لیے توبہ کرو اللہ سے اور داڑھی رکھو، حرام نہ کرو، اور حسن اور خوبصورتی اسی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بات، دو تین اور بات میں بتاؤں میرے عزیز، حکمت کی اور بڑی پیاری بات ہے، سن لیں، بڑی اچھی چیز۔ خوشگوار زندگی ہر ایک کی چاہتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ عورت بھی چاہتی ہے کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی ہیڈیک نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، بڑے خوشگوار موڈ میں ہماری زندگی گزرے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہمیں نہ ہو۔ یقیناً خوشگوار زندگی، ذرا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، دیکھیں وہ اپنی بیوی سے کس طرح سے معاملات رکھتے تھے اور کرتے تھے۔ اس نمونے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی اس کو اپنی زندگی کا منشور بناؤ۔ نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تم بھی اس زندگی اسی طرح سے زندگی کے اندر خوشیاں حاصل کرو۔ اسلام نے دیکھو تمہیں اللہ کی قسم آخری حد تک اپنی بیوی سے لذت اٹھانے کا موقع دیا، آخری حد تک۔ کیوں؟ تاکہ تم حرام کاری میں نہ جا سکو، تم زنا کاری اور بدکاری نہ کرو۔ آپ سوچو کتنی اعلیٰ تعلیم ہے کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جب تم کھانا کھا چکو تو اپنی انگلیوں کو اپنی بیوی کو چٹاؤ، تم اس کی انگلیاں چاٹو، وہ تمہاری انگلیاں چاٹو، اور اس میں جو لذت ہوگی تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے ہاں دیکھو، جو لذت اسے محسوس ہوگی اور جو لذت تمہیں محسوس ہوگی، اس کا تجربہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ تم ہمیشہ ایسے ہی کرو گے۔ کھا کے بیگم کے منہ میں اپنی انگلی ڈالو گے، لے چاٹ، اسے کہو گے لا میں تیری انگلی چاٹوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم دیکھیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اور اللہ کے رسول ایک ٹب بیچ میں ہوتا تھا اور ایک حمام میں بیٹھ کے دونوں غسل کرتے تھے، اور ہم اللہ کے نبی جلدی جلدی نہاتے تھے تو میں کہتی تھی کہ اللہ کے نبی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے کچھ پانی میرے لیے۔ یہ چہل، یہ محبت، یہ خوشگوار زندگی، یہ تمہیں کسی اور دھرم میں، کسی اور دین میں اپنی امت کے لیے تعلیم نہیں ملے گی۔ یہ صرف پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اسلام جیسی نعمت ہے جس میں تمہیں جائز حد تک، کتنی حد تک اسلام نے تمہیں چھوڑ دی ہے۔ باتھ روم میں میاں بن، آج اگر آپ بیٹھ کے نہا لیں قیامت آ جائے گی گھروں پہ۔ ابے اتنا بے غیرت، ماں باپ خود ہی اشتہار بانٹنا شروع کرے گا، میرا شوہر، میرا بیٹا جن مرید ہو گیا، لیکن چلو وہاں نہیں، یہاں تو جس کو موقع ملی تو وہ، یہاں تو کوئی نہیں، الحمدللہ فائدہ اٹھا لو۔ المہم جہاں موقع ملے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اسلام کا تمسخر اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر حبشی غلام تلواروں کے کرشمے دکھاتے تھے تو اللہ کے نبی دروازے پہ کھڑے ہوتے، میں ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے تماشا دیکھتی، اور جب میں تھک جاتی تو میں بھاگ جاتی گھر کے اندر۔ کبھی ایسے بھی موقع اپنے بیوی کے ساتھ اس طرح کے تماشے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو سجا سنوار کے نقاب پہنا کے تھیٹر میں لے کے جا کے سینما دیکھو، حرام ہے یہ حرام ہے۔ کوئی مطلب کھیل ہے، کوئی کسی قسم کا جائز حد تک اس کو اس طرح سے بیوی دیکھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں نبی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ میرے سے دوڑنے کا مقابلہ کیا، کہنے لگے آؤ چلو عائشہ دوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ کیا پیار ہے، محبت ہے میاں بیوی، تم نہ جانے کس خوش فہمیوں میں رہتے ہو، کس زون میں رہتے ہو، بیوی سے سیدھے منہ بات نہیں، منہ پھولا ہوا گھر میں داخل ہوئے ایسے جیسے کہ ہزاروں لعنتیں منہ پہ چھپی، بڑے غرور سے بھائی میاں جی آ گئے، بیوی بیچاری سکڑی ہوئی، سمتی ہوئی، خوف زدہ بچے جو ابھی تک چہک رہے تھے باپ کا چہرہ دیکھ کے کونے میں بیٹھ گئے، کون ہے بے؟ ایسا لگتا ہے جیسا کوئی ان کے لیے کوئی آ گیا مصیبت۔ نہیں، ایسے نہ رہو، اپنے بچوں کے ساتھ دوست بن کے رہو، بیٹیوں کے ساتھ دوست، بیٹوں کے ساتھ دوست بنو، وہ بالغ ہونے لگے، اللہ کی قسم تمہارے ساتھ جو مشاکل پیش آئے ہیں، اپنے بچوں کو بلوغت کے وقت جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کی تعلیم دو۔ تم نہیں دو گے، اپنے ہم عمروں میں جا کر جو برے صحبتوں والے لڑکے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ گندی باتیں، غلط تعلیمات حاصل کرے گا۔ تم شرماتے ہو، باپ ہے تو لڑکے کو لے کے بیٹھ جاؤ، بیٹے جب ہم تمہاری عمر کو تھے تو ہمارے ساتھ ایسا پیش آیا،
ہمارے یہاں بال آنے لگے تو ایک مولانا صاحب ملے، انہوں نے کہا یہ ہم نے کتاب میں پڑھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے بغل کے بال صاف کر لیا کرو، ہمارے نبی فرمایا ناف کے نیچے کے بال اتنے اتنے دن پہ صاف کر لیا کرو۔ اس طرح سے دیکھیں آپ